یسوع مسیح کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام قبول ہو۔ آئیے میرے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں سے آج ہم پھر ایک خوبصورت بات لے کر آئے ہیں، اور میں آگاہی ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دن رات خدا ان کے مقدس کلام کی اس خوبصورت باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا برکت کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ خدا ان سب کو برکت دے، آمین۔ یہ آج کا خوبصورت حوالہ مقدس لوکا کی انجیل میں سے 5واں باب اور اس کی دوسری آیات کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے، اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی، کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خدا ان کے مقدس کلام کی خوبصورت عبارت کا پڑھنا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت اور روحانی ترقی پذیری کا باعث ہو۔ میں آج آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں، پرانے عہد نامہ میں سے جتنے خدا کے راست باز مقدس لوگ ہم دیکھتے ہیں، اور خدا ان کا چناؤ یہاں آج ہم دیکھتے ہیں، اس حوالے میں سے میں نے جو ایک بات ڈھونڈی اور تلاش کی ہے کہ یسوع مسیح کا چناؤ اپنی خدمت کے لیے باپ کے اس کام کو ان کے سپرد کرنے سے پیشتر کن لوگوں کا چناؤ کیا جا رہا ہے، کن کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ وہ انجیل کی خوشخبری یعنی خدا کے اس بڑے منصوبہ کو، اس بڑے مشن کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ یہاں پر یہ لوگ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، ماہی گیر ہیں، اور ان کے بارے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نڈر ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، طوفان اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، کیونکہ جب ماہی گیر شکار کے لیے نکلتے ہیں تو بڑے دریاؤں، جھیل کے کنارے اور ان پانیوں میں جن میں وہ شکار کرتے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تب جا کر وہ اپنی جسمانی خوراک کے لیے، اپنی جسمانی تگودود کے لیے، خداوند یسوع مسیح نے ان تمام مچھلیاں پکڑنے والوں کو سب سے پہلے اپنے باپ کی وہ آواز، وہ کلام، وہ زندگی بخشنے والا ان کے اندر ڈالا، انہیں سنایا۔ تب جا کر یسوع مسیح کی ان باتوں پر انہوں نے یقین کیا، اور یسوع مسیح نے اپنے باپ کے اس حکم کو ان تک پہنچایا کہ جو کچھ تم زمین پر دیکھتے اور کرتے ہو، ان کا کاروبار، ان کا بزنس مچھلیاں پکڑنا اور لین دین تھا۔ اسی کے ذریعے ان کا خاندان، سب لوگ جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے، اور یسوع مسیح نے یہ باتیں جب ان کی زندگی میں ڈالیں، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے رات بھر یہاں محنت کی ہے مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے وہاں ثابت کیا، اگر جو میں کہتا ہوں وہ کرو گے تو سب منکم ہے ہونے والا۔ اور جب یسوع مسیح نے کہا اب جال ڈالو، اور پطرس یہاں پر ایک بات کرتا ہے استاد سے کہ ساری رات ہم نے محنت کی ہے مگر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تیرے کہنے پر جال ڈالتے ہیں۔ اور جب استاد کے کہنے پر یعنی یسوع مسیح کے کہنے پر جال ڈالا تو لکھا مچھلیوں کا بڑا غول، جال مچھلیوں سے بھر گیا اور پھٹنے لگا۔ اور اس بات کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی نبی ہے، کوئی خدا کا بندہ ہے، کیونکہ زندگی میں اتنا مچھلیوں کا بڑا
غول ان کے جال میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ باتیں میں جو کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح کا چناؤ ایک ماہی گیر، سادہ لوگ، مگر وہ دانشمند، حکمت والے، کیونکہ وہ ہوشیار، بیدار اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں جب خداوند نے اپنے بندہ ابرام کو آواز دی اور اسے کہا جو جگہ میں تجھے دکھاؤں وہاں چلے جا اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کی آواز پر بزرگ ابرام نے لبیک کیا، اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لیا اور چل دیا۔ میں یہ بات اس لیے ان کی کر رہا ہوں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، چلتے چلتے جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ان کا ایک کاروبار تھا، وہ ایک کام کر رہے تھے، ایک بزنس تھا، وہ ایک چرواہے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے۔ یہ دیکھیں خدا کا چناؤ، خدا کی آواز، یہ بلاہٹ کس لیے، کب، کس کو پہنچتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور ان کی آواز کو قبول کیا تو لکھا ہے کہ بزرگ ابرام پھر وہ ابراہیم ہوئے اور وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ ان کی نسل آج روئے زمین پر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک سادہ بندہ تھا، اور اس کے بعد ہم بزرگ یعقوب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے۔ اس کے آگے 12 بیٹوں کو دیکھتے ہیں۔ خدا کا چناؤ ضرور ہے، علم دان ہوں، پڑھے لکھے ضرور ہوں، مگر خداوند دل پر نگاہ کرتا ہے کہ اس کے کام کو کون کرنا جانتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر خدمت کے لیے سب خدام آتے ہیں، بلائے بھی جاتے ہیں، اور کچھ کو بلاہٹ ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی۔ اپنی خدمت کو پرکھنا ہے تو لکھا پھر خدا نے ایک پڑھے لکھے آدمی کا چناؤ کیا، اور ہم جانتے ہیں بزرگ موسیٰ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور تمام دنیا کے علوم سے واقف تھا۔ اس کو بھی جب خدا نے بلایا تو بڑے سال 40 برس تک وہ بیابان میں بھیڑ اور بکریاں چراتا رہا، اور ایک دن جھاڑی کے اندر خداوند اس سے ہم کلام ہوا، اسے اپنا پیغام دیا، اب تجھے کیا کرنا ہے۔ عزیزو، اسی طرح پھر یہ ماہی گیروں کا ہم دیکھتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان دونوں کام کرنے والے خدام کو دیکھتے ہیں۔ دونوں کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں جسمانی طور پر دیکھتے ہیں تو دونوں کے پاس ایک بو آتی ہے، کوئی پسند نہیں کرتا مچھلی پکڑنے والوں کے پاس بیٹھنا اور بھیڑ بکریاں چرانے والے۔ یہ چرواہے ہیں، چرواہے بھی خدا نے سوچ سمجھ کر ان کا انتخاب کیا، اور وہ انہوں نے ثابت کیا، اور وہ خدا کے ساتھ وفادار رہے، اور خدا نے اپنے جلال کے، اپنی قدرت کے لیے انہیں روئے زمین پر استعمال کیا، اور آج وہ ہمارے لیے ایک بڑا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح ہم طبیعت انسان تھے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی بلاہٹ پر غور کرنا، خداوند آپ کو بلائے تو حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر تعلیمی میرٹ نہیں ہے، یہاں پر ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے، جو بڑی دھیمی آواز آتی ہے، اسے ہر بندہ نہ پرکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے جب تک خدا اس کی عقل کو نہ کھولے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر ضرور علم رکھیں، اور علم رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے تابع ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کی نجات سب کے لیے ہے، تھکے ماندوں کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، راست بازوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی بھی شخص کہیں بھی ہے، جس بھی اقوام میں سے ہے، خداوند جب آواز دیتا ہے تو اپنے کلام کی خدمت کے لیے اسے کھڑا کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلے مجھے اور آگاہی ٹیم کی ساری ٹیم کو خداوند برکت دے، اور سننے والوں کو، آپ جب اسے دیکھتے ہیں آگاہی ٹی وی چینل کو، ضرور اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔